अस्सलाम वालेकुम जी। गिरफ्तारियों का मौसम बहार आया हुआ है और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं और लोग भाग दौड़ भी कर रहे हैं। जिन्ना खादियाँ गाजरा टेढ़ उन्होंने पीड़, लेकिन एक बांदर था ना, वो उसने जो था वो कुछ गाजरें खाई, जितनी खा सका खा ली, बाकियों के ऊपर उसने बोल टीवी कर दिया, बाकियों के अंदर बोलो बाजार कर दिया ना। अब ज़ाहिर है कि कुछ देर गुजरी तो फिर दोबारा भूख लगी, तो अब वो एक एक वो उठाए समझते गए ना मैं बांदर किनू क्या, एक एक गाजर उठाए और कहे कि नहीं इस पे तो छींटे नहीं पड़े थे। तो इसी तरह से इस वक्त जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो कही जा रही हैं। शाह फरमान जी माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन वाले जो कहते थे ना कि माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन होनी चाहिए। जाहिल आदमी जो है, डंगर नुमा जाहिल आदमी जो है वो मतलब कि अजीब गरीब किस्म की यार इनकी बातें सुन के तो हमें अपने इंटेलेक्ट के ऊपर शक होना शुरू हो जाता था। ठीक है, और अभी भी होता है जब हम इनकी ये जो युथन ख़वातीन जो है ना, उनकी जब बात गुफ्तगुएँ सुनते हैं, वो जो एक अमेरिका के अंदर एक यूथन बंदी हुई है, ठीक है, जिस दिन उसका पटा खुलता है वो गालियाँ बकती जाती है, उसके को रोकने वाला ही कोई नहीं यार। ठीक है, हालांकि अगर उसकी प्रॉपर शिकायत की जाए ना तो ये सारे सोशल मीडियाई प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो है ना ये बैन हो सकती है, ये जो गालियाँ बकने वाली यूथन है ना, लेकिन वो बकती जाती है। वो शकूरा जो था, चाचा शकूरा, वो बैन करवा दिया ना। अब वो रोज़ाना नया यूट्यूब चैनल बना के उस पर रोज़ाना नई वीडियो चढ़ाता है और रोज़ाना उस बैन किया जाता है उसको। वो भी गालियाँ बका करता था। वो चूँकि यूएई में था, वो शकूरा जो है मेरा मतलब है कि उसका रगड़ा निकलवा दिया आपने। ये खातून जो है ये इसका भी यार कोई रिपोर्ट करो, हमें तो ये ट्रेनिंग दी नहीं गई। 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर जो है वो ये ट्रेनिंगें दिया करते थे कि आपने किस तरह दूसरे चैनल को रिपोर्ट करके उनको करवाना है, तो इस माई को भी करवाई। एनी हाउ ये जो है ये आप इनकी गुफ्तगू सुने और जब तक इमरान खान साहब के ऊपर जिक्र होता रहेगा तो इनकी आंखों के अंदर जो है वो मोहब्बत और अकीदत के वो सारे असरात आपको नज़र आते रहेंगे। जैसे ही आप उनके सामने मरियम नवाज शरीफ का नाम ले दें, शहजादी, ठीक है, शहजादी का नाम ले दें, तो उसके बाद जो उछल को छत को लगेंगे। मैंने इतने बुजुर्ग जो कि जिनके बुजुर्गों का भी हम अदब करते हैं, ठीक है, एहतराम करते हैं, उनके बुजुर्गों के लिए हमने कई महफिलें जो हैं वो उल्टा दी कि उनके ख़िलाफ़ आपने गलत बात क्यों की हैं। उनकी जो फॉलोइंग है उनके जो बच्चे हैं वो जनाब बंदरों की तरह खू करते टेबलों पे चढ़ जाते। ठीक है, वो भी देखते हैं हमारा व्लॉग, समझते तो हैं, चौथे के दिन हम एक आध वीडियो भिजवा देते हैं कि इंसान को दूसरे के बारे में गुफ्तगू करते हुए जो है वो अल्फाज जो हैं उनका एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। हज़रत जो आप मरियम नवाज शरीफ के ऊपर जो तबर्रा करते हैं और जो उसके ऊपर उसके किरदार के ऊपर जो गलाजत उछालते हैं, वो आपकी इतनी लंबी बाशरा दाढ़ी को वो देती है। मुझे मतलब मेरा मतलब है कि वो वारा खाती है आपको या आपको जेब देती, हाँ जेब देती है आपको। अब क्या करते हैं जब आपको ये बताने की कोशिश की जाए तो आप फौरी तौर पे छलांग लगा के ना लिफाफे का फतवा लेके हमारे ऊपर वारद हो जाते हैं। अब हम क्या करें? अब हमने आपके बुजुर्गों के फतावा के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजार दी है और आप इतने बंदर साबित हुए। फिर लोग कहते हैं आपके बुजुर्ग भी इस तरह के होंगे, लेकिन हमारा उनके साथ जो अकीदत का रिश्ता है, अब हम क्या उसको कहाँ ले जाएं? हमने तो उनके कही हुई बातें सुन के उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजार दी है यार। ठीक है, और आपको माशाल्लाह वो इतना शऊर दे के गए हैं कि आपको इंसानों की तरह गुफ्तगू करने का, डायलॉग करने का सलीका भी नहीं है। लेकिन ये हमारा आज का मौजू नहीं है। गिरफ्तारियों का मौसम बहार आया हुआ है। जिस तरह रमज़ान आए तो हमारे उलमा कराम फरमाते हैं ना, नेकियों का मौसम बहार, इस तरह गिरफ्तारियों का मौसम बहार, प्रेस कॉन्फ्रेंसों का मौसम बहार। वसीम अकरम प्लस ज़ीरा प्लस बकरी प्लस बुज बकरी कोई कहते हैं तो बुजदार बकरियों वाला तो चिरवाहा, ठीक है, प्लस बुजदार की चीफ मिनिस्टर पंजाब के तौर पे तकर्री जो थी वो पंजाब के 13 करोड़ अवाम के इज्तमाई शऊर की इज्तमाई आबरूरेज़ी थी। ठीक है,
لیکن اس شخص کو رکھا عمران احمد خان نیازی نے اور کہا کہ یہ جناب بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے، اور یہ کیا پرفارم کر رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ کیا پرفارم کر رہا ہے، اور جو یہ پرفارم کر رہا ہے آپ کو اگر احساس ہو جائے گا کیا پرفارم کر رہا ہے، تو مجھے وہ کابل کا وہ ماہر یاد آ گیا جس نے کابل کے شاہ کو جا کے یہ کہا کہ میں ایک ایسی توپ بناؤں گا کہ جس کا گولہ کابل سے اڑے گا اور دلی پہ جا کے گرے گا، اور مجھے آپ ریسورسز فراہم کر دیں۔ وہ 5-6 سال اس کو ریسورسز فراہم ہوتے رہے، وہ ڈٹ کے اس نے عیاشی فرمائی، اور اس کے بعد اس نے خیر ایک توپ بنائی، اور وہ توپ جو تھی وہ اس نے چلائی تو وہ توپ بلاسٹ کر گئی، پھٹ گئی، اور وہاں پہ لوگ زخمی ہوئے، کوئی مر بھی گئے۔ تو بادشاہ نے اس کو بلایا اور اسے کہا کہ یہ کیا حماقت ہے؟ اس نے کہا سر جہاں سے چلی ہے اگر وہاں پہ یہ حالت ہے تو آپ دیکھیں دلی میں کیا غدر مچا ہوگا۔ تو خیر یہ جو صاحب تھے، یہ جو کابل کا فراڈیا تھا، میرا مطلب بزدار جو تھا، عمران احمد خان نیازی بتاتے تھے کہ اتنی ترقی ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، اور اگر یہ ترقی آپ کو نظر آ گئی تو آپ کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، انہوں نے بزدار کی وہ ترقی جو انہوں نے پنجاب کو دلوائی تھی، وہ پنجاب کے عوام پورے 4 سال ڈھونڈتے رہے، بلکہ 4 سال کے بعد اب بھی ڈھونڈتے ہوئے پائے جا رہے۔ تو خیر وہ بزدار صاحب جو ہیں انہوں نے کوئٹہ میں جا کے پریس کانفرنس کی ہے۔ جب وہ چیف منسٹر ہوتے تھے تو فورٹ منرو جا کے وہ اکثر قیام فرمایا کرتے تھے، وہ شادیوں وادیوں کے چکر سے ماورا ہو کے، تو وہاں پہ وہ قیام فرمایا کرتے تھے، یاشی بھی کیا کرتے تھے، اور اکثر اوقات جو ہے وہ وہاں پہ جا کے چھوڑیں، تو اس لیے وہ شاید اسی حویلی میں یا اسی جگہ پہ یا اسی قبضہ کی ہوئی جگہ کے اوپر موجود ہوں گے۔ تو پھر انہیں کوئٹہ نزدیک نظر آیا تو انہوں نے وہاں پہ جا کے پریس کانفرنس کر دی، اور ہو سکتا ہے کوئٹہ والوں نے بھی ان کو اپنی پناہ میں لے لیا ہو اور ان کی نیگوسیشن کروا دی ہو، ٹھیک ہے نا، کیا پتہ لگتا ہے، کوئٹہ میں اچھے لوگ بھی تو ہو سکتے ہیں نا یار، ٹھیک۔ ایک تو ہر بات کی اب کھال اتارنے بیٹھ جاتے ہیں، میں کہہ دیا نا کوئٹہ میں اچھے لوگ بھی تو ہو سکتے ہیں نا یار، جو بزدار صاحب سے جنہوں نے کوئی کام شام نکلوائے ہوں، جب بزدار صاحب چیف منسٹر ہوں تو اب بزدار نے کہا صحیح دیکھیں اب ہمارے اوپر مشکل وقت ہے۔ بزدار صاحب نے پہلی دفعہ پی ٹی آئی چھوڑنے کی آفر اس وقت کی تھی جب، اور پی ایم ایل این کو کی تھی کہ میں پی ایم ایل این میں واپس آ سکتا ہوں، آپ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں، جن دنوں چند دنوں کے لیے اپنا حمزہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ ان دنوں ہی انہوں نے آفر کر دی تھی کہ میرے اوپر ہاتھ سخت نہ ڈالنا، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ جیسے کہیں گے ویسے کر لیں گے، تو وہ تو ان کی آفر بہت پہلے سے موجود تھی۔ دوسری خبر جو ہے کے پی کے کرائی کے نام سے ایک فیس بک کا پیج ہے، اس کے اوپر پھوڑی گئی ہے، یہ ان پیجز میں سے ایک پیج ہے جو کہ پروجیکٹ عمران خان کے تحت لانچ کروائے گئے تھے، اور جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کو پروموٹ کرنا ان پیجز کا بنیادی فلسفہ اور بنیادی جاب اور بنیادی اسائنمنٹ ہے، جس کے لیے ان کو ماہانہ باقاعدہ پیسے ملتے ہیں۔ تو اس پیج کے اوپر کروائی گئی، مجھے ایک خفی یوتھیے نے کہا کہ یہ پیج نارملی ٹھیک خبریں دیتا ہے، اور وہ خبر یہ تھی کہ جناب مراد سعید کو گرفتار کر لیا گیا۔ ویسے اس سے پہلے ایک خبر میں نے سنی، سوشل میڈیائی خبر، سوشل میڈیا پہ عمومی طور پہ افواہیں ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کے معاشرے کی ٹریجڈی یہ ہے کہ یہاں پہ افواہیں درست ثابت ہو جاتی۔ تو وہاں پہ یہ تھا کہ وہ اپنے علاقے کے اندر آیا ہوا ہے، کرک کا کوئی علاقہ ہے، کرک کے اندر سے کوئی اس کے ساتھ، کرک کے ساتھ بھی کوئی لفظ لگتا ہے، وہاں سے وہ قابو آئے ہیں۔ مراد سعید صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری پنکی پیرنی المعروف بشرا بی بی کی گرفتاری سے بڑا خوفناک دھچکا ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آپ لنک ملے گا کہ ارشد شریف جو صحافی تھے جو کینیا میں قتل ہوئے تھے، ان کو عمران احمد خان نیازی نے کیسے قتل کروایا تھا۔ اور آپ کو یہ تو پتہ ہے نا خاکسار کا قول کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں، اپنی اسی پالیسی، اسٹریٹجی، حکمت عملی یا عمل کے باوصف جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے کچھ سٹوجز تیار کیے، جن میں سے ایک نے جا کے لندن پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ مجھے میاں محمد نواز شریف نے اس قتل کے لیے قاتل ارینج کرنے کو کہا تھا، اس کا مکو ٹھپا جانے والا ہے کچھ ہی دنوں کے اندر، وہ وہاں بھی پکڑا جائے گا، پاکستان تو خیر وہ واپس نہیں آ سکتا، پتر ہوں تو یا تو افریقہ بھاگ جا،
تو ورنہ تو جو بھی نقلی شاہ بنا ہوا ہے نا وہ تمہارے اوپر عذاب ٹوٹنے لگا. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے وہ برطانیہ کے اندر کیس ویس داخل ہو گیا ہوا ہے, تاریخ نکلنے والی ہے. 2 تاریخیں بڑی امپورٹنٹ ہوں گی, ایک یہ اس شخص کی اور دوسری میجر عادل راجہ کے خلاف جو ہے وہ پاکستان فوج کے ایک سرونگ افسر نے جا کے مقدمہ درج وہ کیا ہوا ہے, مقدمہ استغاثہ کیا ہوا ہے کہ جناب اس نے میرے خلاف غلط خبریں دے کے میری جو ہے وہ عزت اور عزت نفس کو پامال کیا ہے. تو اس کی بھی باری آنے والی ہے. میجر عادل راجہ اب تو بھیکیں ہی مانگے گا انشاءاللہ وہاں پہ بیٹھ کے. جب سے چینل اس کا تھوڑی دیر کے لیے سسپینڈ ہوا ہے تو یہ بھیک مانگنے پہ اتر آیا. عمران احمد خان نیازی کو ماننے والا اور بھیک نہ مانگے اور جھوٹ بول کے نہ مانگے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. عمرانڈوز جو ہیں وہ بھیک مانگنا بھی اپنے عمرانڈوازم کا, اپنے دین کا, اپنے ایمان کا, ان کا دین اور ایمان عمرانڈوازم ہے نا. جہاں پہ بیٹھی ہوئی جاہل عورت یہ بکواس کر رہی ہو کہ جو عمران احمد خان نیازی پہ وارے جا رہے ہیں, جو مر رہے ہیں, جو مردار اور کتے مر رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, وہ ان کو پاک ہستیوں سے جوڑ رہی ہو. ایسے لوگوں کے لیے تو یہی جذبات ہو سکتے ہیں جو میرے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, یہ مردار لوگ جو ہیں یہ کس کس مقدس جگہ کے اوپر, کن کن مقدس ہستیوں کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں. خوف آتا ہے سوچ کے کہ ان کا انجام کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اینی ہاؤ وہ جی شاہ فرمان اور عثمان بزدار جو ہیں وہ گزشتہ 24 گھنٹے کی 2 اہم ڈیولپمنٹ ہیں. ہو سکتا ہے کہ شاہ فرمان کا ابھی تک پریس کانفرنس نہ ہوئی ہو جب آپ یہ ولاگ سنیں, لیکن عثمان بزدار کی ہو گئی ہے. اور عثمان بزدار وہ شخص ہے جس کے لیے عمران احمد خان نیازی نے شہر کا کیڑا بندہ تھا جس کے ساتھ اس نے لڑائی نہیں لڑی, اور عثمان بزدار بڑے آرام سے پتلی گلی سے نکل گیا. سر جی اگر یہ والے لوگ جو ہیں اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی پتلی گلی سے نکل جا رہے ہیں تو یہ تو زیادتی والی بات. پھر سر ہم آپ کے خلاف احتجاج کریں گے, یہ بڑی غلط بات ہے سر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سسٹم کے اندر جو آپ نے بوبی ٹریپ لگائے تھے, بوبی ٹریپ نہیں ہو, ٹریپ لگائے تھے یا مائنز لگائی تھیں یا بارودی سرنگیں لگائی تھیں, وہ پھٹ رہی ہیں. پچھلے دنوں وہ مجھے اسٹیٹ کے لیول پہ بھی ایک تھی, وہ رات کو بیٹھ کے عمران احمد خان نیازی کی تعریفیں کر رہا ہوتا تھا, اس کی ٹویٹیں پوسٹ کر رہا ہوتا, دن کو وہ مجھے اسٹریٹ بنا ہوتا ہے. اور عمران احمد خان نیازی نے جن غلاستوں کو اس نظام کے اندر مسلط کیا, بذریعہ جنرل فیض وہ ان میں سے ایک شامل ہے, اس نے پیش ہوتے ہی کہ آج چودھری تھے جرم ہی کوئی نہیں, 3 منٹ کے اندر اس نے چودھری کا کیس اڑا کے وہ مارا. یار اتنی کی دیر میں تو کیس کا ٹائٹل نہیں پڑا جاتا. تو یوتھیا ہو اور بونگی نہ مارے اور حماقت نہ کرے اور بکواس نہ کرے, اے کیویں ہو سکتا ہے؟ سلطان رائی کہنا ہوں دسنا, اے کیویں ہو سکتا ہے؟ ہر فلم میں اس کا کوئی یہ ڈائلاگ ہوتا تھا, 4-5 مرتبہ, 4-5 مرتبہ وہ کہا کرتا تھا, اے کیویں ہو سکتا ہے؟ پھر وہ بندوق یا گنڈاسا کاٹتا ہوں سے. ٹھیک, اے کیویں ہو سکتا ہے سر جی؟ اے نہیں ہو سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.